اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابک نستعین یا فتاح یا علیم. اس ذات بابرکات کے نام سے آغاز جو ہر آغاز کا سبب آغاز ہے اور ہر انجام کا باعث انجام ہے. بے شمار درود و سلام کے نذرانے سرور کونین رب المشرقین جد الحسن و حسین امام قبلتین جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کہ جن کی ذات فخر آدمیت بھی ہے اور باعث بصیرت بھی. میں ہوں لیکچرار کیسر جاوید اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. تو چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف. ہمارا آج کا عنوان ہے، ہم ایک غزل پڑھیں گے. اس کے شاعر کا نام میر تقی میر ہے. میر تقی میر کی غزل پڑھنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے غزل کا پتہ ہونا چاہیے کہ غزل کہتے کس کو ہیں. غزل لفظ غزال سے نکلا ہے. جب ہرن کا بچہ اپنے شکاری سے بچنے کے لیے جب وہ بھاگتا ہے جب وہ دوڑتا ہے تو اس کے منہ سے جو اوزاری کی آواز نکلتی ہے اس کو غزال کہتے ہیں اور لفظ غزال سے غزل نکلا ہے. ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، چرغا کاٹنے کو بھی غزل کہتے ہیں. چرغا کاٹنے جب کاٹتے ہیں تو اس کی گھوں گھوں کی جو آواز آتی ہے اس کو بھی غزل کہتے ہیں. ایک تیسرا مفہوم بھی غزل کے بارے میں ہمیں ملتا ہے. ایک اردو ادب کا بہت بڑا نام ابن رشید، وہ ایک نقاد ہے، وہ کہتا ہے کہ عورتوں کے حوالے سے عورتوں کی باتیں کرنا غزل کہلاتا ہے. یہ اردو ادب کے اندر تین مفہوم ہمیں غزل کے حوالے سے ملتے ہیں جو ایک معیاری اور جامع جو معنی و مفہوم ہمارے لیے پائے جاتے ہیں، ہمارے پاس پائے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم میر تقی میر کے جو شاعر ہے غزل کا، ہم غزل پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے شاعر کے بارے میں پڑھتے ہیں. ہمیں شاعر کے بارے میں، شاعر کی حالات زندگی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہم غزل کی طرف آتے ہیں. میر تقی میر جو ہے 1723 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں وفات پائے. ان کا جو اصل نام ہے وہ محمد تقی ان کا اصل نام ہے اور تخلص میر اختیار کیا. ان کے والد کا نام جو ہے وہ علی متقی ہے اور میر تقی میر 10 برس کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ان کے ایک منہ بولے چچا تھے جو سید امان اللہ جو علی متقی جو ان کے والد تھے میر تقی میر کے، ان کے منہ بولے بھائی بھی تھے اور ان کے مرید بھی تھے. انہوں نے پرورش کی. لیکن میر تقی میر کی قسمت دیکھیے کہ انہوں نے بھی، ان کی زندگی نے بھی وفا نہ کی اور بچپن میں ہی جب میر تقی میر بچپن میں ہی تھے تو ان کے چچا جو ہے وہ وفات پا گئے. اس کے بعد جو ہے ان کے سوتیلے جو بھائی تھے انہوں نے زمین پر قبضہ کر لیا اور ان کو گھر سے نکال دیا. تو اس کے بعد ان کے پاس میر تقی میر کے پاس جو ہے ایک ہی سہارا بچا جو ان کے ماموں تھے سراج الدین خان آرزو، ان کے گھر میں رہے. تو ان کے ساتھ بھی نہ بنی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے بھی اپنے گھر سے نکال دیا. جب ماموں کے گھر سے نکلے فکر معاش کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھائیں تو ان کی طبیعت جنونی ہو گئی. اس کے بعد ان کی زندگی میں جو ایک اہم پہلو وہ دلی کے بار بار اجڑنے کا ہے. انہوں نے دلی کو اپنی آنکھوں سے بار بار اجڑتے دیکھا. 1739 میں نادر شاہ درانی، احمد شاہ ابدالی انہوں نے حملے کیے تو انہوں نے جو ہے ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے خون لوگوں کا بہتے ہوئے دیکھا، اپنے آبا و اجداد کی جو ہے وہ لاشیں قبروں میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھی. تو یہ ان کے حالات تھے. یہ حالات جو ہیں ان کی شاعری پر انہوں نے ایک گہرا اثر انداز ہوئے. اس کے بعد جو ہے میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے. عصر حاضر کے جو شعراء ہیں انہوں نے ان کو استاد تسلیم کیا ہے کہ یہ ہمارے استاد ہیں. صرف ان کی شاعری کی بدولت سے، شاعری کی عظمت کی وجہ سے ان کو شاعر تسلیم کیا گیا ہے. خدائے سخن کے ان کو جو ہے ایک خدائے سخن کے سب شعراء نے ان کو اپنا استاد تسلیم کیا تو ان کو میر کو خدائے سخن کہا گیا. اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر مولوی عبدالحق جو ہے وہ میر کو سرتاج شعراء اردو کا لقب دیتے ہیں کہ یہ ہم سب شعراء کا جو ہے یہ سر کا تاج ہے.
اور اس کے بعد میر کی شخصیت میں جو ہے جذبہ عقل پر غالب ہے، عقل جو ہے اس پر جو ہے جذبہ غالب ہے. اس کو میر کی تصانیف آتی ہیں، خود نوشت ہے ذکر میر جو ان کی آپ بیتی ہے. اس کے بعد جو ہے تذکرہ نکات الشراب، ایک فارسی کا دیوان ہے شاعری کا، اور 6 اردو کے دیوان ہیں، ان کو دواوین کہتے ہیں. 6 اردو کے دواوین شامل ہیں جو ان کا شاعری کا ایک پورا اثاثہ ہے. اس پر ہم اپنی غزل کی طرف آتے ہیں جو جماعت نوم میں ان کی غزل سلیبس میں شامل ہے. وہ ہے کہ ہستی اپنی حباب کیسی ہے، ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کیسی ہے، بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کیسی ہے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کیسی ہے، آتش غم میں دل گنا شہر، آتش غم میں دل گنا شہر، دیر سے بو کباب کیسی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے. یہ ایک جو ہے پڑھنے کا طریقہ کار ہے غزل کا، غزل کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں. اب اس کی جو ہے ہم تشریح کرتے ہیں. ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے. یہ گرامر کی لحاظ سے شعر جو ہے غزل کا پہلا شعر ہے تو یہ مطلع ہے. مطلع اس کو کہتے ہیں جو غزل کا پہلا، غزل یا نظم کا پہلا شعر ہو جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں. ہم قافیہ ہم ردیف، ہم قافیہ جو ہے جو ہم آواز الفاظ ہوں گے ان کو ہم قافیہ کہیں گے، اور ردیف جو ہے جو ایک جیسے الفاظ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں ہر شعر کے دوسرے مصرے میں اس کو ردیف کہا جاتا ہے. اب اس شعر میں ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے. اب اس شعر میں دونوں مصروں میں قافیہ بھی ہے اور ردیف بھی ہے. اس میں حباب لفظ اور سراب لفظ جو ہے یہ قافیہ ہے، اور کیسی ہے یہ جو ہے یہ دونوں مصروں میں آ رہا ہے یہ جو ہے ردیف ہے. اچھا اس کی تشریح ہے. ہستی کہتے ہیں زندگی کو، حباب کہتے ہیں دھوکہ کو، نمائش کہتے ہیں دکھاوا کو، اور سراب کہتے ہیں یہ جو ہے دھوکے کو کہتے ہیں. اور اس میں یہ زندگی ہے، یہ ہماری زندگی جو ہے یہ محض دکھاوا دھوکہ ہے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے ہماری محض دکھاوا دھوکہ ہے. کیونکہ ہماری جو اصل زندگی ہے یہ پانی کے بلبلے کی طرح، ہماری زندگی جو ہے پانی کے بلبلے کی طرح، حباب کہتے ہیں پانی کا بلبلہ اور سراب کہتے ہیں دھوکہ. یہ زندگی جو ہے ہماری پانی کے بلبلے کی طرح ہے، اور کیونکہ جب ایک پانی کا بلبلہ جو ہے ایک تھوڑے سے لمحے کے لیے جو ہے وہ بنتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس پانی کے بلبلے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی دیر کے لیے جو ہے وہ چلنا ہے، کتنی دیر کے لیے میں نے زندہ رہنا ہے. کیونکہ جب بچے کیمیکل بناتے ہیں اس میں جو ہے وہ اپنا پھونک مارتے ہیں تو وہ بلبلے جو ہے نکلتے ہیں، اس کے بعد وہ تھوڑے لمحے کے لیے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، تھوڑے ٹائم وقت کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. میر تقی میر شعر میں جو ہے وہ پانی کے بلبلے کو اپنی زندگی کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے کہ ہماری زندگی بھی جو ہے یہ بھی پانی کے بلبلے کی طرح ہے جو ہمیں ملی ہے اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی، اور ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے کس دن تک کس ٹائم تک ہم نے زندہ رہنا ہے. اس کے بعد جو ہے اس دنیا کے بارے میں اس شعر کے دوسرے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں دکھاوا اور دھوکہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے دوسرے شعر میں نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے. نازی کہتے ہیں نزاکت کو، نرم و ملائم کو، لب کہتے ہیں ہونٹ کو، پنکھڑی کہتے ہیں گلاب کی پتی. گلاب پورا گلاب جو ہوتا ہے اس کی جو پتی ہوتی ہے اسے پنکھڑی کہتے ہیں. اس شعر میں جو ہے میر تقی میر گلاب اپنے محبوب کے رخوں کو جو ہے وہ گلاب کی پتی سے تشبیہ دے رہے ہیں، کیونکہ
میر تقی میر کی شاعری کے اندر جو ہے تشبیہات کی بھرمار ہے. وہ اپنے شعروں میں جو ہے تشبیہات بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو محبوب کے ہونٹ ہے وہ نرم و ملائم ہے، ان کی خوبصورتی ہے، ان کی نزاکت ہے، وہ ان کو جو ہے پھول کی پتی کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دے رہے ہیں. جیسے پھول کی پتی نرم و نازک ہوتی ہے، نرم و ملائم ہوتی ہے، میرے محبوب کے ہونٹ بھی اسی طریقے سے نرم و ملائم ہے. چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، چشمے دل کی آنکھ، عالم دنیا کہتے ہیں، یہاں کی اوقات خواب کسی ہے. اب اس شعر میں بھی جو ہے وہ تشبیہ استعمال کر رہے ہیں. چشمے دل کھول اس کی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کسی ہے، کہ آپ نے دل کی آنکھ جو ہے آنے والی دنیا کے لیے کھول، آخرت کے لیے کھول. یہاں کی اوقات جو ہے، اس دنیا کی جو اوقات ہے وہ ایک خواب کی طرح ہے. جس طرح انسان ایک خواب دیکھتا ہے اور تھوڑے لمحے کے بعد جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، یہ زندگی ہماری میر تقی میر کہہ رہے ہیں شعر میں کہ ہماری زندگی بھی جو ہے وہ ایک خواب کی طرح ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت ختم ہو جانی ہے. تو خواب کا بھی جو ہے ایک لمحہ، ایک وقت تھوڑا سا ہوتا ہے، اس کے بعد خواب ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، ہم اٹھ جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے ہمیں میر تقی میر شعر میں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہمیں آنے والی زندگی کے لیے جو ہے تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ جو اس دنیا کے اندر گھل مل جانا چاہیے، اس دنیا کی جو ہے اس دنیا میں محو ہو جانا چاہیے. ہمیں آنے والے وقت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا تو ایک خواب کی طرح ہے. بار بار اس کے گھر پر جاتا ہوں، حالت آپ کے اضطراب کی سی ہے. اس شعر کے اندر جو ہے میر تقی میر اپنے محبوب کے در پر جاتے، در کہتے ہیں دروازہ کو، اپنے محبوب کے دروازے پر جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، کیونکہ ان کی حالت جو ہے وہ اضطراب کی سی ہے، بے چینی ہے، ان کے اندر بے چینی ہے. تو وہ محبوب کی گلی میں جاتے ہیں تو ان کے لیے وہی سکون کا لمحہ ہے. دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں ہیں بلکہ ویسے ہی واپس لوٹ آتے ہیں. ان کا اس گلی میں جانا سکون دہ ہے، ان کا سکون جو ہے سکون کا باعث ہے. جب ان کی حالت بے چینی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جا کے چکر لگا آتے ہیں گلی کے اندر، دروازے کے پاس جا کے چکر لگا کے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ شعر میں جو ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری حالت جب میری بے چینی بڑھ جاتی ہے تو میں جو ہے محبوب کے دروازے پر جاتا ہوں. میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کسی ہے. جب میں نے محبوب کی گلی میں جا کر چکر لگایا، جب میں نے آواز دی ایک فقیر کی طرح بن کر، ایک فقیر کی طرح بھیک جا کے مانگی، تو اندر سے آواز جو ہے میرے محبوب کی اتنی لاپرواہی ہے، وہ اتنا جو اپنا اس کی وہ لاپرواہی کا اظہار کر رہا ہے اس شعر میں محبوب کا، کہ وہ جو ہے میری آواز پہچان بھی نہیں پا رہا. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا شک پڑ رہا ہے کہ یہ میر کی آواز لگ رہی ہے. جی اس سے اللہ شعر ہے، آتش غم میں دل گناہ شہر، دیر سے خوب کباب کسی ہے، کہ میرا جو دل ہے، شعر میں شاعر جو ہے میر تقی میر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا دل ہے وہ غم کی آگ میں جل رہا ہے. جو یہ محبوب کی طرف سے ملنے والی جو تکالیف ہیں، جو اس میں جو میرا دل ہے وہ غم کی آگ میں جل رہا ہے. جیسے جو ہے ایک کباب جو ہے وہ تیل کے اندر، آئل کے اندر وہ جب بھونا جاتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، میری بھی جو ہے میرے دل کی جو ہے وہ وہی کیفیت ہے، گرمی ہے، اس کا تپش ہے، اور وہ جو ہے جل رہا ہے. جیسے کباب ایک جلتا ہے، میرا دل بھی ایسے جل رہا ہے. میر اور میر باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. یہ شعر جو ہے یہ گرامر کے لحاظ سے جو ہے مکتا ہے، کیونکہ یہ غزل کا آخری شعر ہے اور اس میں جو ہے شاعر نے جو ہے اپنا تخلص استعمال کیا ہے میر. تو یہ مکتا ہے. مکتے کی دو شرائط ہیں، ایک تو غزل کا یا نظم کا آخری شعر ہو، اور دوسرا اس شعر کے اندر جو ہے میر اپنا جو بھی شاعر جو ہے اپنا تخلص استعمال کرے، اس کو ہم جو ہے مکتا کہیں گے. اگر جو ہے آخری شعر سے پہلے والے شعر میں مکتا اگر وہ تخلص استعمال کر دیتا ہے تو وہ مکتا نہیں ہوگا، کیونکہ شرائط ہمارے پاس دو ہیں، ایک تو آخری شعر اور دوسرا اس کے اندر تخلص استعمال ہو، اسے ہم مکتا کہیں گے. اس شعر میں جو ہے میر اور نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے. نیم باز آنکھیں، آدھی کھلی آنکھ. محبوب شاعر جو ہے میر تقی میر اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کر رہا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھیں جو ہے آدھی کھلی آنکھ، جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کی آدھی کھلی آنکھ جو ہے وہ ایسے لگتی ہے جیسے اس نے شراب پی ہوئی ہو.
کیونکہ پہلے وقت میں بادشاہوں کے درباروں میں جو ہے شراب پینا ایک اعزاز کے طور پر جو ہے ایک اعلیٰ انسان جو ہے وہ شراب پیتے تھے، اور وہ جو ہے ایک اعلیٰ جو مدارج ہیں وہ لوگ جو ہے وہ جو بادشاہ لوگ جو ہے جو وزیر لوگ ہیں جو شہزادے ہیں وہ شراب پیتے تھے، اور شراب پینا بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا۔ تو اس شعر میں جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ فضول میں شراب پیتے ہیں، میرا محبوب جو ہے جب سو کے اٹھتا ہے تو اس کی آدھی کھلی آنکھ جو ہے وہ اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے جیسے اس نے جو ہے شراب پی ہوئی ہو، ایسی اس کی آنکھیں جو ہے وہ لال ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے آج کا جو ہے ٹاپک غزل تھی، ہم نے تقریر کی جو غزل ہے وہ ہم نے پڑھی ہے، تقریر کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ آج کا جو ہے ہمارا ٹاپک تھا، جو ہمارا آج ہم نے کوشش کی ہے پڑھنے کی، ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک یہ ویڈیو سبسکرائب نہیں کی تو آپ لوگ آپ کے اسکرین پر جو ہے ریڈ بٹن کا نشان آ رہا ہوگا، اس کے اوپر سبسکرائبر لکھا ہوا ہے، اس کو آپ جب پش کر دیں تو یہ آپ کا یہ ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک جو ہے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔